اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لو اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بالم بن بہورا کا قصہ سناتی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی نیک پاک شخص تھا اور یہ اسم اعظم کو بھی جانتا تھا۔ ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ کسی کو بھی بددعا دیتا یا دعا دیتا تو فوراً وہ قبول ہو جاتا۔ ان کی شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تاریخی کتابوں میں ان کو بالم بن بہورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون مصر کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین کے جہاد کے لیے لشکر تیار کر کے نکل پڑے۔ بالم بن بہورا کی قوم کو جب ان کے آنے کی اطلاع ملی تو فوراً بالم بن بہورا کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ آپ بنی اسرائیل کے لیے بددعا کریں تاکہ ان کا لشکر یہاں سے ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ بالم بن بہورا نے بہت منع کیا کہ میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے اور وہ کسی طرح بھی اپنی قوم کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ان کی قوم کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب بالم بن بہورا نہیں مانتے تو ان کی بیوی کے پاس چلے گئے اور ان کے لیے بہت سارے تحفے تحائف خریدے، ان کی منتیں کی اور بتایا کہ اپنے خاوند سے کسی طرح بھی یہ بات منوا دے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو بددعا دے دے اور بنی اسرائیل کا لشکر یہاں سے نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اپنے شوہر کو منانے کے لیے بہت منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانتے تھے تو بیوی نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی۔ چنانچہ اس بات پر بالم بن بہورا مان گئے۔ وہ اپنے گدھے کو لے کر پہاڑی پر چڑھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں گدھا بار بار رکتا اور یہ مار مار کر ان کو آگے کی طرف بڑھاتا۔ آخر کار گدھے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی اور گدھا بولنے لگا اور کہا، اے بالم بن بہورا، تم کیا کر رہے ہو؟ آگے فرشتے ہیں، وہ مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور آپ مجھے مار مار کر آگے بڑھاتے ہو۔ اللہ کی مار ہو تم پر کہ تم مومنین کے لشکر کے لیے بددعا دینے جا رہے ہو۔ لیکن بالم بن بہورا گدھے کی بات بھی نہ مانا اور وہ آگے بڑھتا گیا اور حسپان نامی پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لیے بددعائیں کرنے لگا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ جب جب ان کے منہ سے بنی اسرائیل کا نام نکلتا اس کی جگہ اپنے قوم کا نام نکل پڑتا اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ان کو بددعا نہ دے سکا اور ان کی زبان سینے تک لٹک گئی۔ واپس پہنچ کر اپنی قوم کو کہا کہ افسوس ہے، میرا دین اور دنیا دونوں غرق ہو گئے اور میرا ایمان جاتا رہا، اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے قوم کو ایک مشورہ دیا اور یہ کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کا بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے قوم کے پاس بھجوا دے۔ اگر وہ لوگ ان عورتوں کے ساتھ غلط کاری کر دے تو یہ لشکر شکست کھا کر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے بنی اسرائیل بھجوا دیا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو منع کر دیا، لیکن ایک رئیس آدمی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
بات نہ مانی اور انہوں نے غلط کاری کی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور 77,000 لوگ اس لشکر میں مر گئے اور باقی کا لشکر نامراد ہو کر لوٹ چلے۔ چونکہ بالم بن بہورا نے 300 سال عبادت کی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو 3 دعائیں بھجوائی کہ جن دعائیں تمہاری قبول ہوگی۔ بالم بن بہورا کی بیوی نے فوراً کہا کہ پہلی دعا میری خوبصورتی کے لیے کر دو تاکہ میں اور خوبصورت ہو جاؤں اور دنیا میں مجھ جیسی کوئی دوسری عورت خوبصورت نہ ہو۔ بالم بن بہورا نے دوبارہ یہ غلطی کی اور ان کے لیے دعا مانگی۔ ان کی بیوی بہت خوبصورت ہو گئی اور سارا دن نوجوان لڑکوں کے ساتھ پھرتی اور لوگ ان کی حسن کی تعریفیں کرتے۔ ایک دن بالم بن بہورا نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھا، جس پر انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ تیرا شکل کتی جیسا بنا دے، اور وہ فوراً قبول ہوئی۔ بالم بن بہورا کے بچوں کو لوگ طعنے دیتے اور ان کو کتی کی بچی کہتے اور لوگ ان کو کتی کا اولاد کہتے۔ بالم بن بہورا لوگوں کی طعنوں سے تنگ آ کر پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کی بیوی کو کتی سے انسان بنا دے، اور یوں ہی تینوں سوال ضائع ہو گئے۔ بالم بن بہورا دنیا سے نامراد اور بے ایمان ہو کر مرا۔ بالم بن بہورا کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، اور ان کو اس شخص کا حال سنا دے جن کو ہم نے اپنی آیاتیں دی تھی اور وہ ان سے نکل گیا اور ان کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، عورت کی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا، اس پر تو سختی کرے تو بھی حاوی، اگر چھوڑ دے تب بھی حاوی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ سو یہ حالات بیان کر دی، شاید کہ وہ فکر کرے۔ سورہ اعراف آیات 175 سے 176 تک۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔